السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ چینل سے محمد نعیم۔ امید ہے ناظرین آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو مجموعہ کلام ہے ہدایت کی بخشش، ان میں سے جو منتخب کلام ہے وہ ڈیلی کے ایک جو ہے ہمارے پاس یہ نعت خواں بھائی آکاش بھائی جو ہے وہ پڑھیں گے نعت، اور ایک ایک شعر کے ساتھ جو ہے مختصر وضاحت سنیں گے کہ اعلیٰ کا جو کلام ہے، تاکہ ہمیں وہ شرح کے ساتھ وہ پتہ ہو کہ اعلیٰ جو ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں، تاکہ جو ہے اور زیادہ شوق و ذوق اور عشق مصطفیٰ میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو آج کا جو ہمارا کلام ہے وہ کون سا ہے آکاش بھائی؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ جو ہم سے بن سکا، ظاہر سی بات ہے ہم شاعر کا معافی ضمیر تو بیان نہیں کر سکتے، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہوا ایک آسان انداز سے اللہ کے کلام کی تشریح ہم اپنے طور پہ کر سکیں۔ شروع کریں آکاش۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سب سے پہلے جو شعر ہے اس میں ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کو سمجھیں گے۔ تباہ مطلب ویران، سب کی مطلب سب لوگوں کی، تمام لوگوں کی۔ اب اعلیٰ اس کلام میں جو اپنا یہ شعر ہے اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مجازی عشق اور جو افسانوی عشق ہے، ہم ان میں مبتلا ہو کر کیوں گلی گلی ذلیل ہوتے پھریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو ہے وہ عقل دے تو ہم حبیب خدا کی گلی میں، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ہم گھومتے پھریں اور حضور کی نعتیں پڑھتے پھریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ملے یا نبی، کلی دل کی اب تو کھلے یا نبی، کلی دل کی اب تو کھلے یا نبی، تیرے در پہ حاضر ہے تیرا گداگر، سراجم منیرا سراجم منیرو، ریاض آج بھی دیکھنا رو رہا ہے، سر رہ گزر شام سے سو رہا ہے، جدائی کی راتیں ہیں اس کا مقدر، سراجم منیرا سراجم منیرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کلام امام کی کہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مجازی عشق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، بلکہ ہم تو حبیب خدا کے جو ہے ان کی عشق و محبت میں مبتلا ہو کر ان کے گن گائیں اور ان کی گلیوں میں ہم گھومیں اور یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے نعرے لگائیں۔ رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی کہ رخصت کا مطلب ہوتا ہے روانگی، کہیں جانا،
اور قافلہ مسافروں کا ایک جو چند مسافر ہیں ان کا ایک جو گروہ ہے اس کو کہتے ہیں قافلہ. اور غش کہتے ہیں بے ہوشی کو. سائے یہاں سائے سے مراد جو ہے وہ پناہ ہے. تو اعلیٰ اس شعر میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قافلہ کی مدینہ منورہ سے جو روانگی کا شور و غل ہے وہ ہماری سکون کی نیند میں کیوں کر خلل کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو کوچہ محبوب میں ان کے سایہ کرم کی پناہ میں چین کی نیند سو رہے ہیں، اور حبیب پہ ہی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا تہیہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم آقا کریم کے سائے میں ہیں اور ان کے سائے میں ہم چین کی زندگی چین کی نیند گزار رہے ہیں، تو کیسے ہمیں جو ہے وہ قافلے کا شور و غل جگا سکتا ہے؟ اتنی چین کی نیند سے کون سی چیز ہے جو ہمیں جگا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہوں گوائے کیوں. سبحان اللہ. بار بار کہتے ہیں بوجھ کو، اور غریب آپ یوں سمجھ لیں، غریب کا مطلب ہے کہ جو پردیس میں ہو یا پھر وہ شخص کے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کنگال. اور چین جو ہے وہ آرام کو کہتے ہیں. گویا اعلیٰ علیہ رحمہ اس شعر میں جو ہے وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا تو غریب پرور اور بندہ نواز ہیں. اگر ہم اپنی شومی قسمت کی وجہ سے ساری زندگی مدینہ شریف میں نہیں رہ سکے اور مدینہ چھوڑ کر واپس آ کر بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور پر معاذ اللہ بوجھ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، بلکہ یہ ہماری اپنی قسمت کی، ایسا یوں سمجھیں کہ قسمت کے مارے ہیں ہم کہ ہم مدینہ شریف جو ہے وہ ہمیشہ یا ساری زندگی نہ رہ سکے، بلکہ جو زمانہ روزگار یہ ان چیزوں کے ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا. گویا شاعر کہتا ہے کہ جیتے جی روزہ اقدس کو نہ آنکھوں دیکھا، روح جنت میں بھی ہوگی تو ترستی ہوگی، آہ جو امثال گئے عزم مدینہ کر کے، ان کی تقدیر پہ تدبیر بھی ہستی ہوگی. سبحان اللہ. یادیں حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یادیں حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں جو ہے مشکل الفاظ کے معنی، غفلت کا مطلب ہے جو لاپرواہی، اسی طرح عیش کا مطلب ہے آرام، سکون، چین، اور ستم کا مطلب ہے ظلم، خوب کا معنی ہے اچھا، اور قید کا مطلب ہوتا ہے گرفتار ہونا، چھڑانا مطلب کہ آزاد کرنا. گویا اعلیٰ علیہ رحمہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پیارے آقا، اپنی امت کو یاد کر کے جو آپ رویا کرتے تھے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس یادگاری امت کی قسم ہمیں آپ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. وصال کی خوشی میں چاہے فراق کی تڑپ میں اسی میں سکون ہے. اگر کوئی اس کو قید سمجھتا ہے تو ہمیں یہ قید ہی اچھی، ہم کسی سے اس قید سے آزادی کی بھیک نہیں مانگیں گے، جبکہ آپ کی یاد سے غافل ہو جانا ظلم سے کم نہیں کہ امتی ہو کر اپنے نبی سے غافل ہو جائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا، جان
ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضوں کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک جو ہے اور زیادہ کرے، زیادتی کرے۔ گویا اللہ علیہ رحمت شعر میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں کی محبت ہماری جان ہے عشق مصطفیٰ، بلکہ ہماری ہزار جان اس پہ قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت پیدا فرمائے۔ باقی رہا ان کی محبت میں رونا اور آنسو بہانا، یہ ایسا درد ہے کہ جس کا ہم علاج کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جس کو اس درد میں مزہ آ گیا وہ علاج معالجہ کی ناز برداری سے رہا، یعنی کہ اس کو جو حضور کے عشق اور حضور کے جو غم ہے، جس کو یہ درد مل گیا نا، اس کو کسی جو ہے وہ علاج معالجے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ زداغ ہجر تو دل فگارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور بنیما بے قرارم یا رسول اللہ، ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، تو ای مولائے من آقائے من والی جانے من، تمی دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ اب تو نہ رو کے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ رو کے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی، لقمہ در کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی، لقمہ تر کھلائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم کہتے ہیں سخی کو، لقمہ تر یعنی ترنے والا، اور سگ کہتے ہیں کتے کو۔ گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا کریم، آپ کی رحمت کی وسعتوں کو دیکھ کر، آپ کے جود و عطا کی بلندیوں کا نظارہ کر کے، اور مسلسل آپ کی عطائیں سمیٹ کر آپ کی گلی کے اس سگ کی عادت بگڑ گئی ہے۔ اگر بعد میں روکھی سوکھی پر گزارا کروانا تھا تو پہلے ہی ترنے والا نہ کھلایا ہوتا۔ اے آقا اب مہربانی فرمائیے اور اپنے کرم کی بھیک عطا کرتے رہیے، تاکہ زندگی ایک ہی ڈگر پہ گزرتی رہے اور امیری کے بعد فقیری کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یاد رہے کہ یہاں امیری سے مراد آقا کریم کی عشق کی دولت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنگ در حضور سے ہم کو خدا نصب دے، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نصب دے، جانا ہے سر کو جان چکے، جانا ہے سر کو جان چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شعر میں اعلیٰ جو فرما رہے ہیں اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میری یہ دعا ہے کہ تیرے محبوب کے در اقدس پر جاؤں تو تیرے محبوب کے در کی چوکھٹ کو
اتنے بوسے دوں کہ کبھی جو ہے میرا دل نہ بھرے، اور اس دوران کوئی اگر میرا سر بھی کاٹ لے جائے تو پرواہ نہیں کہ دل کو پھر بھی صبر نہیں آئے گا۔ وہ امیر حسن مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں کہ تیرے فرقت میں بے قرار ہیں جو، ہجر طیبہ میں دل فگار ہیں جو، وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جاں سلام کہتے ہیں۔ عشق سرور میں جو تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ پر ارماں سلام کہتے ہیں۔ ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لے جائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لے جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں۔ نیرا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خالص، ستم ظلم، جرم گناہ، لے جائیں شرمائیں، سوز غم غم کی جلن، اور ساز طرب یعنی خوشی کا سما۔ گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے رضا، یہ کس قدر ظلم ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، اور کوئی ہمارے پاس اس غم میں شریک ہو کر ہمدردی کر کے پریشان ہونے کی بجائے خوشی اور مسرت کے شادیانے بجانا شروع کر دیں۔ تو جب یہ کسی معمولی سی سمجھ بوجھ والے سے توقع نہیں ہو سکتی تو بھلا ہمارے آقا ہمیں سزا دلوا کر کیسے خوش ہوں گے؟ ان کو تو تب خوشی ہوگی جب ان کا آخری امتی بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ گویا کہنے والے نے کہا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے حضور سے دیکھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو ہے وہ اعلیٰ علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے ایک کلام کا جو منتخب اشعار تھے ان کی مختصر تشریح اور جو مشکل الفاظ معنی تھے وہ ہم نے ذکر کر دیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس دوران ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی مالک کریم اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ کے عشق سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔